السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 94 شہید، غذائی قلت کی شرح خطرناک سطح پر۔ ہندوستانی مذہبی رہنما کی مداخلت کے بعد یمن میں سزائے موت کا سامنا کر رہی نمیشا پریا کی پھانسی کی سزا ملتوی۔ تعلیم کے بھگوا کرن کی سازش عروج پر NCERT درسی کتابوں میں مسلم حکمرانوں کی مسخ شدہ تاریخ پیش کرنے کا الزام۔ ہندوستان میں سائبر فراڈ سے 5 ماہ میں 7,000 کروڑ کی لوٹ۔ شام کے دروز شہر سویدہ میں جھڑپیں، اسرائیل کی شامی فوج پر حملے کر شام کو کمزور کرنے کی سازش۔ عالمی طاقتوں کی یوکرین کے نام پر روس کو دھمکیاں، لیکن اسرائیل کی نسل کشی پر مکمل خاموشی۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات۔ یمن میں سزائے موت کا سامنا کر رہی کیرل کی نرس نمیشا پریا کی 16 جولائی کو طے شدہ پھانسی فی الحال ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ بڑی پیش رفت بھارت کے مفتی اعظم شیخ ابوبکر احمد مسلیار کی بروقت اور مؤثر مداخلت کی بدولت ممکن ہو سکی ہے، جنہوں نے حوثی حکام اور مقتول کے اہل خانہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کیا۔ نمیشا پر 2017 میں یمنی شہری طلال کے قتل کا الزام ہے، جس پر انہیں 2020 میں سزائے موت سنائی گئی۔ اس کیس میں بھارتی حکومت کی طرف سے محدود سفارتی کوششیں ضرور ہوئی، لیکن سپریم کورٹ میں خود سرکاری وکیل نے اعتراف کیا کہ حکومت بہت کچھ نہیں کر سکتی۔ اور وہیں جہاں سفارتی دروازے بند نظر آ رہے تھے، وہیں کیرل کے مفتی مولانا ابوبکر مسلیار نے یمن کے معروف صوفی رہنما شیخ حبیب کے توسط سے دیت یعنی کہ بلڈ منی مذاکرات شروع کروائے، جس کے بعد اس کی پھانسی کی سزا روک دی گئی۔ وہیں اس واقعے نے جہاں ایک فرد کی زندگی کو نئی امید دی ہے، وہیں یہ ہندوستان کے ہندو مذہبی رہنماؤں کے لیے ایک خاموش مگر زوردار پیغام بھی چھوڑ گیا ہے کہ اگر ایک مسلمان مفتی سرحد پار ایک ہندو خاتون کی جان بچانے کے لیے میدان میں آ سکتا ہے، تو پھر ہندوستان کے اندر مذہب کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف جاری مظالم پر ہندو مذہبی پیشوا خاموش کیوں ہیں؟ گائے کے نام پر قتل، نمازیوں پر حملے، مساجد کی بے حرمتی، مسلم خواتین کے خلاف نفرت انگیز مہم، چاہے وہ اسکولوں میں ہو یا میڈیا میں ہو، منظم ان کے خلاف پروپیگنڈے، یہ سب کچھ ہندوتوا شدت پسندی کے تحت ہی ہو رہا ہے، اور اس پر خاموشی اختیار کرنا خود دھرم کے خلاف ہے۔ اب وقت ہے کہ ہندو مذہبی رہنما اپنے ضمیر کی آواز سنے، دھرم کے نام پر جو ادھرم پھیلایا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرے، عوام کو ان ڈھونگی باباؤں اور سیاسی لیڈروں، گودی میڈیا اور شدت پسندوں کے پروپیگنڈوں سے آگاہ کرے، اور ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو بچانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ 2025-26 کے تعلیمی سال کے لیے NCERT کی 8ویں جماعت کی نئی سماجی علوم کی کتاب میں مغل بادشاہ بابر کو ظالم اور بے رحم فاتح، جبکہ اورنگزیب کو مندروں اور گرودواروں کو تباہ کرنے والا قرار دیا گیا ہے۔ نئی کتاب میں مغل دور کو مذہبی عدم رواداری کے متعدد واقعات سے جوڑا گیا ہے، اور سلاطین دہلی اور مغلوں کو علمی مگر عوام کو لوٹنے والا طبقہ بتایا گیا ہے۔ بابر، اکبر اور اورنگزیب کو علمی شخصیات ضرور کہا گیا ہے، لیکن انہیں ظالم بھی قرار دیا گیا ہے۔ دہلی سلطنت اور مغلیہ دور کو تاریک اور تشدد آمیز ادوار کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے۔ BJP حکومت پر تعلیم کے بھگوا کرن کا الزام سالوں سے لگتا ہی رہا ہے، لیکن حالیہ NCERT درسی کتابوں میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ اب محض الزام سے آگے جا چکے ہیں۔ یہ جو اب تبدیلیاں ہوئی ہیں، یہ تبدیلیاں واضح طور پر نظر آنے لگی ہیں۔ آسام میں بنگالی نژاد مسلمانوں کے خلاف جاری وسیع پیمانے پر انہدامی کارروائیوں پر جمعیت علماء ہند نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ مولانا حکیم الدین قاسمی کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے گولپاڑہ کا دورہ کیا، جہاں حالیہ دنوں میں 3,973 مکانات، تقریباً 4,000 مکانات منہدم کیے گئے ہیں۔ بیشتر متاثرین جو ہے وہ بنگالی نژاد مسلمان ہیں، جنہیں بغیر کسی پیشگی اطلاع اور قانونی کارروائی کے بے گھر کر دیا گیا ہے۔ وفد نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی، ان کی حالت زار کا جائزہ لیا اور ہر ممکن مدد کا وعدہ بھی کیا ہے۔ جمعیت نے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کے نام ایک یادداشت میں
ان انہدامی کارروائیوں کو غیر آئینی، غیر انسانی اور مذہبی تعصب پر مبنی قرار دیا ہے۔ وفد نے الزام لگایا کہ انہدام صرف ان علاقوں میں کیا گیا ہے جہاں بنگالی مسلمان آباد تھے، جبکہ انہی زمینوں پر بسے دیگر برادریوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا، جو کہ کھلی جانبداری اور امتیازی سلوک کی علامت ہے۔ اب تک وہاں 21 مساجد، 44 مدارس، 9 عیدگاہیں ختم کی جا چکی ہیں، 8,000 خاندان بے گھر ہو چکے ہیں، 32,000 سے زائد افراد متاثر ہیں، جبکہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے ان متاثرہ افراد کے لیے پناہ گاہوں اور کھانے پینے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ تاہم یہ انتظامات ناکافی ہیں۔ وفد کا کہنا ہے کہ ابھی مزید انتظام کی اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ اب تک کسی سائبر فراڈ کا شکار نہیں ہوئے ہیں تو خود کو خوش نصیب سمجھیں، کیونکہ وزارت داخلہ کی تازہ رپورٹ کے مطابق 2025 کے ابتدائی 5 مہینوں میں ہندوستانی شہریوں سے 7,000 کروڑ روپے سے زائد کی رقم آن لائن دھوکہ دہی کے ذریعے لوٹی جا چکی ہے۔ یہ فراڈ زیادہ تر جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک جیسے کہ کمبوڈیا، میانمار، لاؤس اور ویتنام سے چلائے جا رہے ہیں، جہاں چینی مافیا کے زیر اثر سائبر فراڈ کے عالمی نیٹ ورک کام کر رہے ہیں۔ ان میں اسٹاک انویسٹمنٹ اسکیم، ڈیجیٹل اریسٹ اور ٹاسک بیسڈ دھوکہ دہی جیسے حربے شامل ہیں۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ تعلیم یافتہ طبقہ ہی ان فراڈز کا زیادہ تر شکار ہو رہا ہے، کیونکہ یہ دھوکہ دہی نہایت پیشہ ورانہ اور حقیقی نظر آنے والے طریقوں سے کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو کسی اجنبی نمبر سے سرمایہ کاری، ایڈوانس رقم یا سرکاری افسر ہونے کا دعویٰ کر کے کوئی دھمکی آمیز فون کال آ رہا ہے تو فوری طور پر ہیلپ لائن نمبر 1930 پر کال کریں یا قریبی سائبر سیل میں شکایت درج کرائیں۔ آپ کی ذرا سی لاپرواہی آپ کی زندگی بھر کی کمائی چھین سکتی ہے، تو ہوشیار رہیں، آگاہ رہیں۔ بہار میں جاری ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی مہم یعنی کہ SIR پر الیکشن کمیشن کی جانب سے دعویٰ تو کیا جا رہا ہے کہ 90% سے زائد ووٹرز نے فارم بھر دیے ہیں، لیکن زمینی سطح پر الجھن، تضاد اور عدم شفافیت کے الزامات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ کمیشن کے مطابق 7 کروڑ 89 لاکھ ووٹروں میں سے 6 کروڑ 81 لاکھ ووٹروں نے فارم بھر کر جمع کر دیے ہیں، مگر اپوزیشن جماعتیں اور سول سوسائٹی کا الزام ہے کہ یہ محض اعداد و شمار کا کھیل ہے۔ اصل مسئلہ تو ووٹر شناخت کے پیچیدہ اور متضاد طریقوں کا ہے۔ کہیں آدھار کارڈ کو لازمی قرار دیا جا رہا ہے، کہیں پیدائش کا ثبوت مانگا جا رہا ہے، تو کہیں بغیر دستاویزات کے بھی فارم قبول کیے جا رہے ہیں۔ یہ تضاد انتخابی عمل پر سنگین سوالات بھی کھڑے کر رہا ہے۔ متعدد علاقوں میں شکایت ہے کہ خاص کمیونٹی کے لوگوں کو نشانہ بنا کر ووٹر لسٹ سے باہر کیا جا رہا ہے۔ اس پر سپریم کورٹ میں معاملہ زیر سماعت بھی ہے۔ عدالت نے فوری روک لگانے سے تو انکار کیا ہے، لیکن 28 جولائی کی سماعت سے پہلے یہ سوال برقرار ہے کہ کیا یہ مہم شفافیت لا رہی ہے یا انتخابی توازن کو جان بوجھ کر بگاڑا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی تمام کوششوں اور دعووں کے باوجود عوامی اعتماد بحال کرنے کی راہ ہنوز دشوار ہی نظر آ رہی ہے۔ وہیں SIR کو لے کر نہ صرف اپوزیشن جماعتیں بلکہ NDA کی اتحادی جماعت تیلگو دیشم پارٹی TDP نے بھی سخت اعتراض جتائے ہیں۔ TDP نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر واضح کیا ہے کہ ووٹر لسٹ کی نظر ثانی کو شہریت کی تصدیق کا بہانہ نہ بنایا جائے۔ پارٹی نے خبردار کیا ہے کہ اس عمل سے عام لوگوں میں خوف پیدا ہو رہا ہے اور یہ انتخابی اعتماد کو متزلزل کر سکتا ہے۔ چندر بابو نائیڈو کی پارٹی نے سوال اٹھایا ہے کہ آخر بہار میں انتخابات سے محض چند ماہ قبل ہی یہ شدت آمیز مہم کیوں شروع کی گئی، جبکہ آندھرا پردیش میں 2029 تک کوئی اسمبلی انتخابات نہیں ہیں، تو وہاں SIR پہلے کیوں نہیں کیا جا رہا۔ TDP نے شفافیت، عوامی بھروسے اور غیر جانبداری کے لیے کئی ٹھوس تجاویز بھی دی ہیں، جیسے کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ، بائیو میٹرک تصدیق، سیاسی جماعتوں کی براہ راست شمولیت اور بوتھ لیول افسران کا روٹیشن وغیرہ۔ یہ پہلا موقع ہے جب خود NDA کا حصہ رہنے والی پارٹی نے BJP اور الیکشن کمیشن کے ممکنہ گٹھ جوڑ پر وہ سوال کھڑے کیے ہیں۔ سوال اب صرف یہ نہیں رہا کہ ووٹر لسٹ کتنی درست ہے، بلکہ یہ ہے کہ انتخابی عمل کتنا آزاد ہے اور کتنا منصفانہ ہے۔ شام کے دروز اکثریتی شہر سویدھا میں 2 دن سے جاری نسلی فسادات کے بعد شامی فوج نے دروز رہنماؤں کی منظوری سے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ جھڑپوں میں اب تک 99 افراد کی جان جا چکی ہے، جن میں اکثریت دروز برادری سے تعلق رکھنے والوں کی بتائی جا رہی ہے۔ تصادم کا آغاز ایک رہزنی کے واقعے کے بعد ہوا، جو بعد میں دروز اور بدو قبائل کے درمیان شدید نسلی کشیدگی میں بدل گیا۔
اسرائیل نے اس موقع پر بھی موقع پرستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ شامی سرکاری میڈیا کے مطابق سویدا پر اسرائیلی فضائی حملے لگاتار ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کھلے عام اعلان کیا ہے کہ شامی فوج اور اس کے ہتھیاروں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیلی حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ دروز برادری کو بچانا چاہتی ہے، مگر اصل مقصد سبھی جانتے ہیں کہ شام کے داخلی معاملات میں فوجی مداخلت کرنا اور پھر ملک کو مزید جو ہے وہ کمزور کرنا ہے۔ اگر غزہ کی بات کریں تو اسرائیل کی بمباری سے تباہ حال غزہ میں محض 24 گھنٹوں میں 93 فلسطینی شہید کیے گئے ہیں، جن میں درجنوں خواتین اور معصوم بچے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی ادارے بارہا خبردار کر چکے ہیں کہ غزہ ایک مکمل انسانی تباہی کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں شدید غذائی قلت کی شرح جو ہے مارچ میں 5.5% سے دوگنا ہو کر جون میں 10% سے زائد تک پہنچ چکی ہے، اور یونیسیف کا کہنا ہے کہ جون میں 5870 بچوں کو غذائی قلت کا شکار پایا گیا۔ یہ تعداد جو ہے فروری کے مقابلے میں 2 گنی سے بھی زیادہ ہے۔ وہیں اسرائیل نے مارچ میں خوراک اور دیگر امداد کے سامان کے داخلے پر جو ہے سخت پابندیاں عائد کی تھی، اور اب تک یہ پابندیاں جو ہے وہ باقی ہیں، جس کی وجہ سے بحران جو ہے مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ وہیں اس وقت اسرائیل کی بمباری یومیہ بنیادوں پر گھروں، اسپتالوں اور پناہ گاہوں پر ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ برائے مقبوضہ فلسطینی علاقے فرانسسکا البنیز نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاہدے کو فوری طور پر معطل کرے، ورنہ یورپ بھی نسل کشی کا شریک جرم تصور کیا جائے گا۔ البنی نے واضح کیا ہے کہ یہ صرف اسرائیل نہیں جو بچوں اور معصوم شہریوں کا قاتل ہے، بلکہ وہ تمام ریاستیں، وہ تمام کمپنیاں اور ادارے بھی اس کے برابر کے شریک ہوں گے جو اس نسل کشی کو مالی یا سیاسی طور پر مدد فراہم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو نیٹو طاقتیں ہیں اور مغربی ممالک اور امریکہ ہیں، ان کا دھیان اسرائیل کو روکنے کے بجائے یوکرین پر ہے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹ نے ہندوستان، چین اور برازیل کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے روس سے تجارت بند نہیں کی تو پھر ان پر سیکنڈری پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یوکرین کے لیے نیا اسلحہ پیکج اور روس کے خلاف 100% ٹیرف وہ لگائیں گے اگر 50 دن میں امن معاہدہ اگر روس نہیں کرتا ہے تو۔ لیکن یہی طاقتیں روزانہ کی بنیاد پر جاری غزہ کے قتل عام کے حصے دار بنے ہوئے ہیں۔ وہ خود انہیں ہتھیار فراہم کر رہے ہیں اور ان کی مالی اور سیاسی طور پر مدد کر رہے ہیں، جو کہ ان کے دوہرے معیار کا واضح ثبوت ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔